ناظرین، حرف راز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کی E11 میں لڑکا لڑکی تشدد کیس کے خود پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جو لڑکی ہے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ کیس کو ہائپ ملتی ہے، میڈیا میں شور مچتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ فریقین کی آپس میں صلح ہو گئی۔ شاہ رخ جتوئی کیس ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسی مثالیں ہیں۔ کانجو کیس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہی یہاں پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جو قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے اور ہے اور طاقتور کے لیے اور ہے؟ اور یہ سب اس کیس کے اندر اب افتخار چوہی صاحب نے بھی ایک نوٹس لیا تھا کراچی میں شاہ رخ جتوئی کیس کا۔ خیر اس میں بھی ایک نئی کہانی کل نکلی کہ جی 8-7 مہینے سے وہ ایک 5 سٹار ہاسپٹل کے اندر قیام فرما رہے تھے اور تمام تر اجازتوں کے ساتھ سندھ حکومت نے تمام تر NOC بھی دے رکھے تھے۔ کل دوبارہ ان کو جیل منتقل کیا گیا اور ایسے کئی کیسز ہیں کہ جو ہاسپٹلز کے اندر منتقل ہوتے ہیں بیماری کے نام پر وہ۔ اور یہ بھی ایک ایگزامپل آپ کو نظر آئی ہے کہ اسلام آباد اتنی ہائپ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب سزا کا وقت آتا ہے یا کوئی حتمی اور اس کے بعد یہ بیان دیکھیں واپس۔ پاکستان جو ہے نا وہ میڈیا لیڈ جوڈیشری سے چل رہا ہے۔ اور میڈیا میں پڑھے تو نوٹس شاہ رخ جتوئی کی طرح کے کئی ایسے کیسز ہیں جو روز سندھ میں پیش آتے ہیں، لیکن شاہ رخ کا ایک کیس جو ہے آپ نے میڈیا ہائپ میں ناظم جوکھیو کیس بھی ہے۔ ابھی ناظم جوکھیو تازہ ترین مثال دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ناظم جوکھیو کے اندر اس بندے نے صرف ایک ویڈیو بنائی ہے اور جس طرح اس کی ماں نے بتایا جس طرح اس طرح مارا گیا۔ اس طرح کے کئی کیسز ہیں یہ میڈیا لیڈ۔ اب عثمان مرزا کا ذرا سا میں میڈیا لیڈ کیس آپ کو بتاؤں۔ ہمارے ہاں میڈیا جو ہے نا بیسیکلی ان ٹوٹل ویسٹرنائٹ سٹائل سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مثلا جس وقت یہ کیس آیا سامنے تو انہوں نے کہا جی وہ ان کو بلیک میل کرتا تھا اور وہ خاتون تھی اور مرد تھا، ان کو آتے تھے اور یہ۔ ہم نے آپ کو پتہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر اس کا ایک دھندا تھا اور دھندا یہ تھا کہ یہ مختلف جوڑوں کو سیف ہیون پرووائڈ کرتا تھا مختلف قسم کے جگہوں پر۔ وہ جوڑے جو تھے وہ دیور کرمنلز، جو آدمی، اب میں یہ بات کر رہا ہوں نا تو ساری جنم ان میں آئے گا ویشنگ اے وکٹم، اب بیشنگ وکٹم۔ اب یعنی آپ ایک قانون جو اس ملک میں قانون ہے نا اس قانون کو توڑ کے آپ ایک کمرے کے اندر جا کے ایک کیمرہ کرایہ پہ لیتے تھے اور اس کو وہ چھاپا مارتا تھا، اس کو ان کی کمزوری ہاتھ میں آ جاتی تھی، پھر وہ اس کو کرتا تھا۔ ہم نے یہ اس وقت کہا تھا کہ اگر آپ واقعی کیس کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے اس دھندے کے اوپر اٹیک کرو، اس کے ان پورے کے پورے نیٹ ورک پہ اٹیک کرو اور آپ کو بتاؤ کہ اس نیٹ ورک میں ہو کیا رہا تھا۔ اور لیکن نہیں، وہ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بے شمار چینلز میں اینکر پرسن نے کہا آپ کو اس سے کیا ہے کہ وہ کیا لینے گئی تھی وہاں پر۔ آپ دیکھو ہوا کیا جب وہ ایک بلیک میلنگ سے لیول سے باہر نکلی لڑکی، وہ پیسے دے رہی تھی، اب اس کا دنیا نے دیکھ لیا، اس نے کہا جہنم میں جا، میں پیسے لیتی ہوں، ختم، مجھے تو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ کوئی مطلب آسمان سے کریکٹر والی خاتون تو نہیں تھی۔ سمپل سی بات، میں بڑی صاف بات کر رہا ہوں، بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، اور یہ باتیں اگر آپ تک نہیں کریں گے تو آپ معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے لو بھائی، ختم کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح بڑا بیان اور عدالت سن رہی ہے کہ میں اس بندے کو پہچانتی نہیں، یہ کون ہے؟ یعنی یہ میں اور آپ پہچان سکتے ہیں دنیا پر۔ اچھا، وہ عدالت کے سامنے ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، ویڈیو ایویڈنس اصل مسئلہ جو ویڈیو نظر آئی ہے جس طریقے سے ویڈیو کے فرینزک اس کو بے حرمتی اس کی ویڈیو کے فرینزک ہو چکی ہوئی ہے۔ فرینزک نے بتایا کہ ویڈیو ٹھیک ہے، اس کی وائس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اب کچھ ہے۔ اچھا، اب کل کو ایک وکیل کھڑا ہو جو اس کا وہ کہے گی جی بیسیکلی ہم ایک ڈرامہ کی شوٹ کر رہے تھے۔ نہیں، اس نے بیان دیا میں جانتی نہیں ہوں، لیکن ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں چہرے، سارے کردار نظر آ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں عدالت اس موقع پر کیا دیکھے گی؟ عدالت کچھ بھی نہیں، آپ کا اس کی ہوا کیا؟ پاکستان کا جو پورے کا پورا جو آئین کا سسٹم ہے نا قانون کا، یہ ہے ایڈویسوریل۔ ایڈویسوریل یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے یا وہاں نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے، اس میں پرائم وٹنس کون ہے؟ وہ دو ہیں اس لڑکے کے خلاف۔ لڑکی پرائم وٹنس کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اس سے کوئی ملتا جلتا لڑکا تھا، تو آپ ثابت کریں گے کہ اس طرح کا اور لڑکا موجود نہیں ہے دنیا میں؟
وہ کہتی ہے یہ وہ لڑکا نہیں ہے. اچھا, یو ہیو ٹو پروو کہ اس طرح کا کوئی دوسرا اس شکل سے ملتا جلتا بندہ موجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. نہیں وہ تو ملزم بھی اعتراف کر رہا ہے, ملزم بھی اعتراف کر رہا ہے. جب ملزم الطاف ابھی تو عدالت میں آئے نہیں عثمان صاحب, اعتراف تو دیکھیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر 164 ہو چکا ہوا ہے. بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے خاتون نے. یہ بیان جو ہے اس کے اندر ہوتا جائے کہ جب 164 میں آپ بیان دے دیں تو اس کے بعد اس کو سامنے نہیں آنا پڑتا. بیان جو ہے وہ ہر موجود ہوتا ہے, صرف جرا کی جاتی ہے کیا تمہیں آزادی ملی تھی, کیا تمہیں اس وقت کہا گیا تھا کہ بیان تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. 6 سوال ہوتے ہیں جو اس کو دیے جاتے ہیں. کیا تمہیں پولیس نے تمہارے پر تشدد تو نہیں کیا. یہ سارے سوالوں کا جواب اس خاتون دے چکی ہوئی ہے وہاں پر. اس کے باوجود ایک ایفیڈیوٹ لے کے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قانون جو ہے وہ خالصتاً اس کے اندر آپ نے شروع ہوئی سے اس میں ویگ رکھا. اور ویگ کیوں رکھا پولیس نے؟ کیونکہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا, میڈیا نے دباؤ ڈالا تھا کہ بیشنگ دا وکٹم. یہ بالکل ویسا ہی کیس ہے جیسا آپ نے اس کو سی سی پی او کو آپ نے صرف اتنا اس نے ایک باپ کی حیثیت سے کہا, کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ آپ پٹرول ڈلوا لیتی, آپ جی ٹی روڈ سے چلے. آپ نے کہا تم کون ہوتے بیشنگ دا وکٹم کرنے والے؟ یعنی اس ملک کے اندر کوئی اخلاقیات کی بنیاد پہ گفتگو ہی رہتا. اس اگر ایک باپ ہوتا تو باپ یہ نہ کہتا کہ یار تم دیکھ نہیں سکتے تھے پٹرول ڈلواتے ہوئے, یہ نہ کہتا کہ تم موٹر وے جو ہوتا ہے وہ سنسان ہے جی ٹی روڈ سے جاتے. لیکن ہم نے اس ٹی وی چینلز نے, ہمارے میڈیا نے, یہ عثمان مرزا کا کیس ایگزیکٹلی میڈیا نے خراب کیا. اچھا اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ اب وفاق اس میں فریق بن گیا. جو وفاق دیکھیں اب کیس تو نہیں بدل سکتا نا عثمان صاحب, ایف آئی آر تو نہیں بدلی جاتی نا. ایف آئی آر جو غلط ثابت ہوتی ہے یا صحیح ثابت ہوتی ہے. آپ کوئی مطلب یہ کہ جی اب یہ کر لو تو وہ کر لو, او بھائی نہیں ہوتا. لیکن شاہ رخ جتوئی کیس کے اندر بھی فریقین کی صلح, شاہ رخ جتوئی کے کیس کے اندر آپ نے آپ نے ایک چیز ڈال دی تھی کہ اس نے دہشت پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ میڈیا کی صورتحال بن گیا. اب آپ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے دہشت پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ کیس چلے گا کیا واقعی دہشت گردی تھی. اس کا مطلب ہے اگر وہ دہشت ہے تو پھر تو ہر بندہ پھر دہشت میں آئے گا نا. آپ نے بنیادی طور پر اس بیسک دیکھیں پہلی بات ہے, آپ اس میں الزام لگایا تھا اسلام کے قانون کا کہ جی وہ کمپرومائز, اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے. بیرون عدالت صلح ہوتی تھی, گواہ بیٹھ جاتے تھے, جاتا کوئی ہو جاتا تھا. یہ پاکستان کا ایک دستور چلا آ رہا ہے. مجھے ایک کیس یاد ہے, چوئی ظہور اللہ صاحب ہوتے تھے, ایک لڑکا قتل ہو گیا تھا یہاں پر, تو انہوں نے جا کے وہ بٹھائے تھے کیونکہ وہ پولیٹیکل مسئلہ تھا. تو گورنمنٹ کالج کا لڑکا, بڑا مشہور کیس تھا, بٹ سارے لوگوں یار بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تمہارا, یہ وہ بیٹھ گئے تھے, ختم ہو گیا. دیکھیں اسلام کا جو قصاص کا قانون ہے دیت کا, اس کے اندر ایک بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے زبردستی ڈال کے اس سے پیسے لے لیے اور بٹھا لیا, وہ ہے آخرت بیسڈ. ہم آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اسلام آخرت کے بغیر نامکمل ہے. صحیح. جس وقت آپ اسلام کے تو وہ بٹھا تو لیں گے یہاں پر, لیکن آخرت میں آپ کا کیس کھلا ہے. اگر شاہ رخ جتوئی پیسے دے کے ان کو کہتا ہے معاف کرو, زبردستی کا کہتا ہے معاف کرو, وہ دوست سے معاف کر دیتے ہیں. اسلام کہتا ہے اوکے کلوز دا کیس, اب میرے پر چھوڑو میں کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے سب سے بڑی چیز. وہ قانون بالکل اور ہے, لیکن آپ جب اپنا قانون چلا رہے ہو تب بھی یہی کرتے ہو. اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں تو اسلام نہیں ہے, اس میں تو ریاست آپ نے مدعی بنائی, آپ نے اس میں تو سب کچھ ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی ساری چیزیں فالٹی ہو چکی ہوئی. ایک بندے کو کہتے ہو کہ 8 مہینے سے اسپتال میں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لندن میں 18 مہینے سے. دونوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے. دونوں کو, ایک کو عدالت نے بھیجا ہے, ایک کو چیف منسٹر سندھ نے بھیج دیا. تو فرق تو بتاؤ نا مجھے دونوں میں کوئی. ایک وہاں جیل کاٹ رہا ہے, ایک یہاں جیل کاٹ رہا ہے. بسم اللہ, اللہ اکبر. تو پاکستان میں مذاق بنے گا قانون کا, کیوں نہیں بنے گا؟ ایک کہتا ہے میرے پر پولیٹیکل کیس ہے, دوسرا کہتا ہے میرے پر شاہ اپنا جیو والے نے بنوا دیا ہوا. بولتے ہیں, وہ کہتا ہے وہ نہ اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے, میں کو جانتا تھا. اچھا, دونوں کے اپنے اپنے منطق ہیں. قانون کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. پاکستان میں رول آف لا بھی نہیں ہے. رول آف جسٹس تو بڑی دور کی بات ہے. اور سپریم کورٹ کی جو کورٹ ہے یہ جسٹس کی کورٹ ہے.
آپ مجھے بتائیں عثمان مرزا کے کیس میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ کیا دوبارہ ایف آئی آر درج کرائے گی؟ آپ کا قانون ہی نہیں، آپ کو اٹھا کے پڑے میں وہ جو نور مقدمہ والا کیس ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے، اور وقت آئے گا آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے عثمان مرزا کے کیس میں، آپ کو عثمان مرزا یاد ہے، میں نے کہا تھا جب تک آپ اس لڑکی کو بھی انوالو نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پورے، کیونکہ کرائم ایک نہیں ہوا، کرائم 2 ہوئے ہیں. کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ زنا بالرضا جو ہے وہ جرم ہے ہی نہیں، جبکہ زنا بالرضا جو ہے یہ زنا بالجبر کی پہلی سیڑھی. آپ زنا بالرضا شروع کرتے ہیں، اس کی آزادی دیتے ہیں، لڑکی کو ریلیکس کرتے ہیں، لڑکے کو ریلیکس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پرومسکیوٹی کے ایٹموسفیئر میں آتے ہیں. ایک دن جس کے ہاتھ میں نہیں آتی کوئی خاتون وہ چڑھ دوڑتا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ آپ کا چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذکر ہوگا ایک اور ایسے ہی کیس کا، وہ ہے حریم شاہ کیس، کہ نیا جو پنڈورا باکس کیا کھولا ہے اس پہ کریں گے بات بریک کے